اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس میں ہم بات کریں گے چائنا کے حوالے سے۔ زوہائی میں ایک ایئر شو ہو رہا ہے جس میں چین اپنے نئے ہتھیاروں کی جو ہے اس میں نقاب کشائی کر رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس میں AKF-98A کے حوالے سے، جو بیسیکلی ایک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر مبنی ایک کروز میزائل ہے۔ اس کی آپریشنل رینج کا میں اس کی جو خاص بات اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور آپریشنل رینج ہے۔ یہ جدید ترین میزائل دشمن کے دفاع میں گھسنے اور وسیع فاصلوں پر ہائی ویلیو ایسٹس کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ویسے اسے AGM-158JASSM اور میزائل اور اسٹروم شیلڈ جیسے مغربی ہم پلہ میزائلوں کے مقابلے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ AKF-98A چین کی فوجی صلاحیتوں کو نئے سرے سے بیان کر سکتا ہے۔ AKF-98A اپنے ملٹی اینگل فرنٹ ڈیزائن کی وجہ سے نمایاں ہے، جو ریڈار لہروں کو ان کے ماخذ سے دور کر کر اس کے ریڈار کراس سیکشن کو کم کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن میزائل کی اسٹیلتھ پروفائل کو بہت بہتر بناتا ہے، جس سے ریڈار سسٹم کے لیے اس کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اسٹیلتھ خصوصیات جدید جنگ میں اہم ہیں، کیونکہ جدید دفاعی نظاموں کے ذریعے میزائل کی رکاوٹ کے خطرے کو کم سے کم کرتی ہے۔ کم سے کم ریڈار سگنیچر پیش کر کے AKF-98 اعلیٰ قیمت کے اہداف تک پہنچ سکا ہے، جن کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اگرچہ اس کی رینج کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ 500 کلومیٹر تک پہنچ سکتا ہے، جس سے یہ لانچ طیارے کی حفاظت کو خطرے میں ڈالے بغیر دشمن کے علاقے میں گہرے اہداف کو نشانہ بنانے کی ایک صلاحیت رکھتا ہے۔ AKF-98A کا گائیڈنس سسٹم ابتدائی پرواز کے مرحلے میں چین کے بیدو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جیسے ہی یہ اپنے ہدف کے قریب پہنچتا ہے تو یہ میزائل ریڈار یا انفراریڈ کے سیکر کا استعمال کرتے ہوئے ٹرمینل گائیڈنس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے درستگی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سطحی رہنمائی نقطہ نظر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ AKF-98A قابل اعتماد طور پر اسٹیشنری اور موبائل دونوں اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو اس طرح کے مقاصد کے لیے ڈیزائن کردہ مغربی نظاموں کی کارکردگی سے مطابقت رکھتا ہے۔ AKF-98A کو شیانگ یانگ J-17D اور یان JH-7A2 سمیت لڑاکا طیاروں کے لیے لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ J-16D ایک الیکٹرانک جنگی طیارہ ہے جو کہ AKF-98 کو لانچ کرنے کے لیے موزوں ہے، جس کا مقصد 500 کلومیٹر دور تک ریڈار اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر دشمن کے فضائی دفاع کو کمزور کرنا ہے۔ ڈیفنس ایریاز میں گزرنے والی راہداریوں کو کھولنے میں مد و معاون ثابت ہوگی، جس سے فضائی حملوں کے لیے ایک محفوظ راستہ تیار ہوگا۔ دوسری طرف JH-7A2 جو زمینی حملے کے مشن کے لیے موزوں ہے، دشمن کی تنصیبات جیسے گولہ بارود کے ڈپو اور کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کے لیے AKF-98 کو استعمال کر سکتا ہے۔ میزائل کی توسیع کا مطلب یہ ہے کہ JH-7A2 دشمن کے دفاع سے محفوظ فاصلے پر کام کر سکتا ہے، پائلٹوں کے خطرے کو کم کر سکتا ہے اور مشن کی کامیابی کے امکانات کو بہتر انداز کر سکتا ہے۔ اگرچہ چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگی ہے اور AKF-98 اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اس صورتحال میں چین کے تائیوان کا جو دفاعی فضائی نیٹ ورک ہے اس میں امریکی ساختہ پیٹرائٹ PAC-3 سسٹم ہے، جو بلسٹک اور کروز میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تائیوان کا اپنا مقامی تیار کردہ ٹیانکنگ سسٹم ہے، جو کہ فضائی خطرات کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کا جو ریڈار سسٹم ہے اس میں AN/FPS-115 PAWS جیسے ریڈار ہے، جو کہ آنے والے خطرات کے خلاف پیشگی انتباہ فراہم کرتا ہے۔ تو اب ان ایسٹس کو بے اثر کر کے چین تائیوان کی اچانک میزائل حملوں کی سراغ لانے اور جواب دینے کی صلاحیت کو کم کر سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اگر AKF-98 کے ڈیزائن کے حوالے سے، تو بنیادی طور پہ اس کے جو تیز کناروں کے ساتھ مستطیل پروفائل ہے، جو جیسا کہ AGM-158JASSM اور اسٹروم شیلڈ میں دیکھا گیا ہے، جو میزائل کے ریڈار کی نمائش کو کم کر کے
اسٹیلتھ صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کمپیکٹ باڈی اور ریٹریکٹیبل ایسی خصوصیات ہیں جو ریڈار کا پتہ لگانے کی صلاحیت کو مزید کم کرتی ہیں اور اسے چھوٹی جگہوں میں ذخیرہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، جیسے لڑاکا طیاروں کی اندرونی بے پوشیدہ رہنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ AKF-98 پر موجود ریٹریکٹیبل ونگ مغربی ہم منصبوں پر استعمال ہونے والے فولڈیبل ونگ سے فرق فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ فولڈیبل ونگ بہتر استحکام اور کنٹرول کے لیے لانچ کے بعد کھلتے ہیں، لیکن ریٹریکٹیبل پروں کو میزائل باڈی کے اندر مکمل طور پر چھپا دیا جاتا ہے۔ سٹوریج اور لانچ کے دوران ریڈار کے سگنیچر کو کم سے کم کیا جاتا ہے۔ AKF-98 کی اس قابل ذکر خصوصیت اس کی تیز مستطیل ناک ہے، جو ممکنہ طور پر بہتر ایرو ڈائنامکس جدید نیویگیشن سوٹ میں حصہ ڈالتی ہے۔ یہ ڈیزائن AGM-158 JASSM کی گول ناک سے مختلف ہے، جو استحکام اور چوڑائی کو متوازن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میزائل کے پیچھے درجہ حرارت کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے ایگزاسٹ وینٹ شامل ہے، جو ممکنہ طور پر اس کا انفرا ریڈ سگنیچر کو کم کرتا ہے۔ اس طرح کی کمی انفرا ریڈ ٹریکنگ پر انحصار کرنے والے دفاعی نظاموں کے ذریعے مداخلت سے بچنے میں اہم ہے۔ اپنی گرمی کے اخراج کو چھپا کر AKF-98 امریکی ایجس، پیٹریاٹ اور تھار جیسے دفاعی نظام سے بچ سکتا ہے، جو آنے والے میزائلوں کا سراغ لگانے روکنے کے لیے ریڈار اور انفرا ریڈ سینسر کا استعمال کرتے ہیں۔ AKF-98A کا اسٹیلتھ ڈیزائن خاص طور پر تھارڈ اور ایجس جیسے میزائل دفاعی نظاموں میں استعمال ہونے والے اعلیٰ حساسیت والے ریڈار اور انفرا ریڈ سینسر سے بچنے کے لیے کم انفرا ریڈ ٹریل اور ریڈار سے بچنے والی کم اونچائی کی پرواز کی صلاحیتوں کو یکجا کر کے AKF-98 ان نظاموں کو مؤثر طریقے سے بائی پاس کر سکتا ہے، جس سے ایسے حالات میں قابل قدر فائدہ حاصل ہوتا ہے جہاں تیز رفتار غیر متوقع حملے ضروری ہیں۔ یہ خفیہ موافقت میزائل کے سراغ لگانے اور روکنے سے بچنے کی 98A میں SSM اور اسٹروم شیڈو میں پائی جانے والی بہت سی اسٹیلتھ خصوصیات کی عکاسی کرتا ہے، جس میں ریڈار اور IR سگنیچر میں کمی بھی شامل ہے۔ تاہم AKF-98 ایک منفرد باڈی جیومیٹری اور ممکنہ طور پر اپ گریڈڈ نیویگیشن سسٹم بھی متعارف کراتا ہے۔ یہ امتزاج نہ صرف اس کی چوڑائی کو بڑھاتا ہے بلکہ بہتر کنٹرول بھی پیش کرتا ہے، جو اسے طویل فاصلے تک درست حملوں کے لیے جدید آلے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ خوش رہیں بعد میں۔ السلام علیکم۔